حفظ کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی، اس خوشی میں منعقد کی گئی ہے۔ قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام خواتین و حضرات کو مخصوص کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، تھوڑی دیر آیہ کریمہ کے ضمن میں ہمارے مسائل اور ان کے حل پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات جو دور دراز سے اور نزدیک کے علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت آپ نے قربان کیا، بڑی مشقتیں بھی اٹھائی ہوگی، تھوڑی دیر کچھ مفید باتیں اللہ کی توفیق سے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اس وقت دنیا کے ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کم کوئی زیادہ سب پریشان ہے، سب مصیبتوں میں مبتلا ہے، سب بلاؤں میں گرفتار ہے۔ ہم لوگ دین کی خاطر جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مالداروں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے اور غریب مزدور لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مالدار طبقہ بھی پریشان ہے اور غریب لوگ بھی پریشان ہیں، سرمایہ دار لوگ بھی پریشان ہیں اور مفلس لوگ بھی پریشان ہیں، جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان، کوئی اولاد کے مسائل کو لے کے پریشان، کوئی اولاد نہ ہونے کی بنیاد پر پریشان۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اتنے دکھی ہیں کہ وہ ان کو یہ دنیا اجاڑ سی لگتی ہے، یہ دنیا سونی سی لگتی ہے، اور ان کی ایک تمنا ہے کہ جو چیز قربان کرنی پڑے قربان ہو جائے، لیکن اللہ گھر میں کوئی چراغ جلانے والی اولاد دے دے۔ کوئی اولاد کو لے کر پریشان، کسی کی اولاد ہے 4 5 بیٹے ہیں، 8 10 بیٹے ہیں، وہ اولاد کو لے کر پریشان کہ اولاد نافرمان ہے، کرے تو کیا کرے۔ بلکہ بعض لوگ تو معاذ اللہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، غرض کہ اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہ ہے تو پریشان۔ اسی طریقے سے بعض لوگ صحت کو لے کر پریشان ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کو لے کر پریشان ہے، بعض لوگ مال و دولت کو لے کر پریشان ہے۔ غم کے ہر انسان دکھی ہے، انسان دکھوں میں مبتلا ہے، بلکہ دکھ لوگوں کے اتنے بڑھ چکے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بندہ دکھوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے کوئی نشے میں گرفتار ہو رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دکھوں سے کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر سکے۔ کوئی خوشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی علماء کے دروازے پر آتا ہے اور آنے کے بعد تعویذ طلب کرتا ہے، حضرت تعویذ دو تاکہ مصیبت دور ہو جائے۔ کوئی ولیوں کے آستانے پر جا کر دعائیں کرتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد مصیبت ٹل جائے۔ کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، لیکن ایک بات ایمان رکھتی آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہم جو پریشان ہیں، آج ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں، آج ہم بلاؤں میں مبتلا ہیں، آج ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہر انسان دکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تعویذات اپنے مسائل کا حل ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں چلے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے کنکنا لینا اور دعائیں کر لینا یہ مسائل کا حل ہے تو میں آپ کی باتوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً یہ ہماری صحیح سوچ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، آخر ہماری مصیبتیں کیوں ہیں، ہماری تکلیف کیوں ہے؟ تو آج قرآن کہتا ہے، قرآن مقدس میں مصیبتوں کی وجہ بیان کی۔ قرآن کہتا ہے
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے آتی ہے۔ جس قرآن کو مان کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس قرآن پہ ایمان لا کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا کرے، اللہ اس کو تکلیفوں سے نجات عطا کرے۔ ہر انسان چاہتا ہے مصیبت سے نجات۔ قرآن کہہ رہا ہے جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا انسان اپنے اعمال کا جائزہ تو لے، ذرا انسان اپنے حالات کا جائزہ تو لے۔ اللہ اکبر، مسلمان اپنی باتوں کا جائزہ لے۔ ہم اپنی راتوں کو کہاں گزار رہے ہیں، ہم اپنی راتوں کو کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنی راتوں کو کن حالات میں گزار رہے ہیں، ہم اپنے دن کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم صبح کرتے ہیں تو گناہ کرتے 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 ہیں، ہم شام کرتے ہیں تو گناہ کرتے 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 ہیں۔ اللہ اکبر، سن لو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ بھی کان کھول کر سن لو، اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ عالم ہو سکتا ہے، کسی کا باپ محدث ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کا باپ ولی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کے کسی مجمع میں اللہ اکبر کسی کا باپ نبی نہیں ہو سکتا۔ بولو ہے کسی کا باپ نبی؟ اللہ اکبر، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ نبوت تو آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر گناہ تم اور میں کیا، اگر نبی کا بیٹا بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی تباہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی برباد کرتا ہے۔ اگر نبی کا بیٹا بھی جرم کرے، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا اے نوح کشتی بناؤ، اس کشتی میں صرف مومن بیٹھے گا، اس میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ تو کریں، میرے ان جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں جو پوری پوری رات کوئی زنا کے اڈے پر، کوئی شراب کے اڈے پر، کوئی جوئے کے اڈے پر، کوئی عورتوں کو خواب کی نظر سے دیکھنے میں وقت گزار رہے ہیں، کوئی لڑکیوں سے فون پر گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات کر کے ان کے ساتھ گناہوں کی بات کرتے ہیں، گناہوں کے پلان بناتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں راتوں کو لڑکیوں سے خواب اور جرائم کی بات کریں گے اور صبح ان کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، ان کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تم عورتوں کو خواب کی نظر سے دیکھو گے اور پھر گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر قرآن کو مانتے ہو اور یقیناً مانتے ہو تو یہ میں قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں۔ اندازہ تو کریں 950 سال تک تبلیغ کرنے والے پیغمبر اولو العزم نبی، دنیا کے پہلے رسول، صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اللہ جب اللہ نے حکم دیا نوح کشتی بناؤ، اس کو صرف مومن بیٹھے گا، کوئی غیر مومن نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کا غدار نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کا نافرمان نہیں بیٹھ سکتا۔ کشتی نوح بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لیکن اللہ کا حکم ہے میرے غدار اور نافرمان کو نہ بٹھانا، طوفان آئے گا۔ باپ باپ ہوتا ہے، عالم بھی ہو باپ باپ، ولی بھی ہو باپ باپ ہوتا ہے، نبی بھی ہو باپ باپ۔ اللہ سب کے سینے میں جھانکنے والا دل دیتا ہے۔ کوئی نبی ہو تو اولاد کی محبت ہوتی، ولی ہو اولاد کی محبت ہوتی، عام انسان ہو اولاد کی محبت ہوتی،
ہر انسان کے سینے میں اولاد وفادار ہو یا بے وفا